بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کو کاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا، جیسے ایک بادشاہ کی بیٹی محل کے چھت پر گھوم رہی ہوتی ہے، ایک دیو اس کو اٹھا کر کوکاف میں قید کر دیتا ہے۔ بادشاہ مختلف ممالک کے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے کہ جو میری بیٹی شہزادی کو واپس لائے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ تو ایک نیک دل شہزادہ بھی اس مہم پر روانہ ہوتا ہے۔ اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے۔ بزرگ اس کی نیک دلی کی وجہ سے اس کو ایک انگوٹھی دیتے ہیں، جس کی بدولت وہ فوراً کوکاف کی پہاڑیوں پر پہنچ کر دیو کو مار دیتا ہے اور شہزادی کو آزاد کروا کر واپس اس کے وطن لے آتا ہے۔ شہزادی کی شادی اس شہزادے سے ہو جاتی ہے اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی ملتی جلتی کہانیاں آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوکاف اصل میں ہے کہاں۔ جی ناظرین، یہ جانتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ کوکاف، جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں، بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کے درمیان خطہ قفقاز ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ کبھی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چیچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ کوکاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے، جو 5642 میٹر بلند ہے۔ ناظرین، یہ واضح نہیں کہ کوکاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا، اس لیے کہ یہ پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، جو تقریباً 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کوکاف کے شمالی دامن میں واقع چیچنیا کی چھوٹی سی جمہوریہ، جس کا رقبہ 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 10 لاکھ سے بھی کم، صدیوں سے روس سے نبرد آزما رہی ہے۔ کوکاف کا یہ پورا علاقہ 16ویں صدی سے صفوی ایران، سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز رہا ہے۔ لیکن چیچنیا کے عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب 18ویں صدی کے آخر میں عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چیچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ یہ پہاڑ مردہ آتش فشاں ہے۔ پہاڑوں کی مخروط شکل، ڈھلوانوں پر گرم گیسوں کا اخراج اور معدنی پانی کے سرچشمے آتش فشانوں کے گزرے وقت میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں۔ ناظرین، اس علاقے میں معدنی پانی کے سرچشموں کی بہتات ہے۔ سب سے مقبول سرچشموں کے نام نارزان، برسومی اور یسین توکی ہیں۔ ان کے قریب مشہور صحت گاہیں اور تفریحی مقامات واقع ہیں، جہاں روسی لوگ سوویت زمانے سے آرام و تفریح کرنا پسند کرتے ہیں۔ شمالی قفقاز کے حالات موسمی طور پر معتدل ہیں۔ اونچے پہاڑ گرم جنوبی ہواؤں کو وہاں نہیں آنے دیتے، جبکہ یوں ٹھنڈی شمالی ہوائیں اس علاقے تک نہیں پہنچتی۔ جاڑے میں شمالی قفقاز میں کڑاکے کی سردی نہیں پڑتی اور گرمیوں میں دریائے کوبان کی وادی میں چاول جیسی فصل اگانے کے لیے سازگار حالات ہیں۔ وہاں سے شمال کی طرف چاول اور کہیں نہیں اگایا جا سکتا۔ شمالی قفقاز میں بہت زیادہ گلیشیئر موجود ہیں۔ موسم بہار میں جب ان کی برف پگھلنے لگتی ہے تو مقامی دریا پانی سے بھر جاتے ہیں۔ اکثر کوہ پیما البروس کے سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قفقاز کی وادیوں میں کوہ پیماؤں کے کئی کیمپ اور مقام تبردہ اور دومبئی میں پہاڑی اس کی انگ کے اڈے قائم ہیں۔ شعبہ سیاحت کے لحاظ سے قفقاز کے پہاڑی سلسلے کی صلاحیات یورپ کے کوہ آلپس سے کچھ کم نہیں ہیں۔ کوہ کاف ایرانی ثقافت میں ایک پر اسرار پہاڑی سلسلہ ہے، جس کے متعلق وہاں کے صدیوں پرانی روایات میں مافوق الفطرت کہانیاں عام ہیں، جن کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی قوم ماضی میں ان بلند پہاڑی سلسلوں کے پار کبھی نہیں پہنچ پائی۔ ایرانیوں کی دیکھا دیکھی یہ مافوق الفطرت کہانیاں برصغیر پاک و ہند میں بھی معروف ہو گئیں۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوہ کاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں، جو نہ صرف عوام میں سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے ہیں، بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ صداقت بھی ہو سکتا ہے یہ ویران جگہ جنات کا مسکن ہو، لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔